بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HRNW۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام لے کر آئے ہیں جس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ پروگرام پورا دیکھیے گا اور آخر تک اس میں آپ کے لیے معلومات کا خزانہ ہے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کی کامیابی کے بعد اب کیا مودی کی باری؟ بھارت میں بڑھتا ہوا عوامی غصہ، آزادی اظہار رائے پر قدغن اور اقتدار کا امتحان، کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ کیا جس طرح بنگلہ دیش میں ایک طاقتور حکومت عوامی احتجاج کے سامنے نہ ٹھہر سکی، ویسا ہی کوئی منظر اب بھارت میں بھی بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا نریندر مودی، جو ایک دہائی سے زائد عرصے سے بھارتی سیاست کے سب سے طاقتور رہنما ہیں، اب اپنے سیاسی کیریئر کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں؟ آج ہم جذبات نہیں بلکہ حقائق، رپورٹس اور موجودہ سیاسی حالات کی روشنی میں اس سوال کا جائزہ لیں گے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک نے ایک ایسی حکومت کو شدید بحران سے دوچار کیا جو برسوں سے مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ اس واقعے نے پورے جنوبی ایشیا میں ایک نئی بحث چھڑ دی ہے کہ کیا عوامی دباؤ، نوجوانوں کی تحریکیں اور آزادی اظہار کے مطالبات خطے کی سیاست بدل سکتے ہیں؟ اسی دوران بھارت میں بھی کئی واقعات نے توجہ حاصل کر لی۔ بھارتی جریدے دی وائر کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 کے دوران صحافیوں کو تشدد، گرفتاریوں، قانونی دباؤ اور سینسرشپ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ہزاروں صحافی مختلف نوعیت کی ہراسانی کا شکار ہوئے۔ متعدد صحافیوں اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کی ہلاکت رپورٹ ہوئی، جبکہ آزادی اظہار سے متعلق مقدمات میں درجنوں افراد گرفتار کیے گئے۔ اسی رپورٹ کے مطابق گجرات میں آزادی اظہار سے متعلق خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ حکومت پر تنقید کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائیوں، دباؤ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے جیسے اقدامات بھی رپورٹ ہوئے۔ یہ وہی خدشات ہیں جن پر عالمی صحافتی اور انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں بھی گزشتہ برسوں سے تشویش ظاہر کرتی رہی ہیں۔ رپورٹ میں BBC کے بھارتی دفاتر پر 2023 میں ہونے والی ٹیکس کارروائی کا بھی حوالہ دیا گیا، جسے بعض مبصرین نے میڈیا پر دباؤ کی مثال قرار دیا، جبکہ بھارتی حکومت نے ایسی کارروائیوں کو قانونی عمل قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ بحران کیا ہے؟ بھارت میں حالیہ مہینوں کے دوران کئی شہروں میں طلبہ، نوجوانوں اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مختلف معاملات پر احتجاج دیکھنے میں آیا۔ روزگار، مہنگائی، امتحانی نظام، ریاستی پالیسیوں، اظہار رائے اور بعض حکومتی فیصلوں پر اختلافات نے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ بنایا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کے الزامات لگاتی ہیں، جبکہ حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور ملک میں جمہوری نظام مکمل طور پر فعال ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت میں عام انتخابات کے بعد اگرچہ مودی مسلسل اقتدار میں ہیں، لیکن ان کی جماعت کو پہلی جیسی فیصلہ کن پارلیمانی برتری حاصل نہیں رہی، جس کے باعث سیاسی تجزیہ کار نئی سیاسی صف بندیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے، کیا صرف احتجاج کسی حکومت کو گرا سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ملک کے سیاسی حالات، آئینی نظام، عدلیہ، پارلیمنٹ، فوج، عوامی حمایت اور معاشی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش اور بھارت کا براہ راست موازنہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بھی جمہوریت میں اختلاف رائے، آزاد صحافت اور عوامی اعتماد کمزور ہونے لگے تو سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے بھارت کے لیے یہ وقت ایک اہم امتحان ہے۔ کیا حکومت آزادی اظہار کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا مؤثر جواب دے سکے گی؟ کیا نوجوانوں کا غصہ وقتی ہے یا یہ مستقبل کی سیاست بدل سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مودی کی قیادت اس دباؤ سے پہلے کی طرح نکل آئے گی یا بھارت ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہونے جا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والے مہینے اور عوام کریں گے۔ اگر آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ایسے ہی حقائق پر مبنی تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔